کبھی کبھی پیشہ ورانہ زندگی میں کچھ ایسے واقعات سامنے آ جاتے ہیں کہ سوائے حیران ہونے کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ میں ایک بار اپنے مرشد سعید صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ انہوں نے فرمایا، یہ جو کائنات ہے یہ بھیگ کے غلاف میں لپٹی ہوئی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اگلے موڑ پر اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اگلی طرف موت اس کا انتظار کر رہی ہے یا زندگی یا کچھ اور۔ میں مرشد کی باتیں سنتا رہا۔ اس وقت میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے۔ پھر بعد میں میرے ساتھ جو واقعہ ہوا تو پتہ چل گیا کہ یہ دنیا واقعی بھیگ کے غلاف میں لپٹی ہوئی ہے۔ میں اپنے بارے میں یہ بتا دوں کہ میں پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے وکیلوں کے بارے میں بہت کچھ الٹی سیدھی باتیں سن رکھی ہوں، لیکن میں آپ کو یقین دلا دوں کہ میں ان چند وکیلوں میں سے نہیں ہوں جو گنہگاروں کو بے گناہ ثابت کر کے اپنی فیس لیتے ہیں، بلکہ اگر کوئی واقعی مجرم ہو تو میں اس کا کیس ہی ہاتھ میں نہیں لیتا، اور اگر کوئی بے گناہ ہو تو اس کو اس مصیبت سے نجات دلانے کی پوری کوشش کرتا ہوں، اور میرا خدا میرا پورا ساتھ دیتا ہے۔ اس واقعے کی ابتدا اس وقت ہوئی جب مجھے ایک شخص کی عیادت کے لیے ایک مضافاتی بستی داؤد گوٹ جانا پڑ گیا۔ داؤد گوٹ شہر سے زیادہ دور نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 10-12 کلومیٹر۔ میں نے اپنی گاڑی مرکزی شاہراہ پر ایک طرف کھڑی کر دی، اس کا انجن بند کر دیا، اور اسی وقت ایک پولیس موبائل میری گاڑی کے پاس آ کر رک گئی۔ اوہو، ندیم صاحب ہیں، کسی نے موبائل سے آواز لگائی۔ میں نے موبائل کی طرف دیکھا۔ میرے ایک واقف کار انسپکٹر تنویر موبائل سے اتر کر گاڑی کی طرف آ رہا تھا۔ ہم دونوں بڑی گرمجوشی سے ملے تھے۔ یار، اس وقت کہاں سے آ نکلے؟ تنویر نے پوچھا۔ بھائی، یہاں عدالت کا ایک کارندہ رہتا ہے، رحیم داد، اس کے بارے میں سنا تھا کہ وہ بہت بیمار ہے، تو اس کو دیکھنے آ گیا ہوں۔ ہاں جانتا ہوں اس کو، تنویر نے کہا۔ بیچارہ واقعی بہت بیمار ہے، لیکن پہلے ہمارے تھانے جانا ہوگا۔ آج ہمارے سب انسپکٹر کے گھر سے بہت مزے کا حلیم آیا ہے۔ بس پھر ٹھیک ہے، تم پہنچو، میں رحیم داد کو دیکھ کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ وہ سامنے والا کچا راستہ سیدھا اسی کے مکان پر جاتا ہے۔ میں اسی کچے راستے پر چلتا ہوا رحیم داد کے مکان پر آ گیا۔ وہ بیچارہ مجھے دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ ارے وکیل صاحب، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ مجھ غریب کو دیکھنے اتنی دور آ جائیں گے۔ کیسی بات کر رہے ہو بھائی، کون امیر کون غریب؟ میں نے کہا، میں بھی تمہاری طرح ایک مزدور ہوں۔ یہ بتاؤ اب کیسے ہو؟ اب تو پہلے سے بہت بہتر ہوں وکیل صاحب، اس نے بتایا۔ بس جلدی سے ٹھیک ہو کر اپنا کام شروع کر دو۔ میں نے اپنی جیب سے کچھ نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، ان سے پھل وغیرہ کھا لینا۔ وہ انکار کرتا رہا، لیکن میں نے اس کی جیب میں نوٹ ڈال دیے۔ کچھ دیر بیٹھ کر میں اس کے گھر سے باہر آ گیا۔ ابھی اس کے گھر سے کچھ دور ہی چلا ہوں گا کہ میں نے شور سنا۔ کچھ لوگ ڈنڈے لاٹھیاں اٹھائے ایک طرف دوڑتے جا رہے تھے۔ شاید وہ کسی کا تعاقب کر رہے تھے، کیونکہ اسی قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اس طرف جا رہا ہے، ادھر سے گھیرو۔ وہ ادھر ہے، اس طرف، میں نے خود دیکھا ہے۔ میں نے ایک بوڑھے کو پکڑ لیا۔ بابا، کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا، کیا کوئی چور آ گیا ہے؟ نہیں صاحب جی، یہ کوئی اور ہی چکر ہے۔ میرے معلوم کرنے پر اس شخص نے جو کچھ بتایا وہ بہت حیرت انگیز تھا۔ 2 برس پہلے ایک کمبل پوش اس علاقے میں آیا، اور وہ ایک کھیلتے ہوئے بچے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ شام کے وقت اس بچے کی لاش ایک درخت کے پاس ملی تھی، اور اسے سانپ نے کاٹا تھا۔ اس کے بعد والے سال بھی ایسے ہی ہوا۔ کمبل پوش آیا اور ایک بچے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کی لاش بھی اسی درخت کے پاس ملی تھی، اور اس کو بھی سانپ نے کاٹا تھا۔ اس سال بھی وہ یہاں آیا، لیکن بچے کو لے جانے میں ناکام رہا، کیونکہ کچھ لوگوں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اب سب اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ تو یہ تھی وہ کہانی جو مجھے اس بوڑھے نے بتائی۔ حیرت انگیز صورتحال تھی۔ بہرحال میں اپنی گاڑی کے پاس آ گیا۔ گاڑی اپنی جگہ موجود تھی۔ میں نے اس وقت ایک عورت کو دیکھا جو سڑک کے کچھ فاصلے پر بڑی بے چینی کے عالم میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ میں اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ پایا، لیکن اس کے لباس وغیرہ سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس علاقے کی نہیں ہو سکتی تھی۔ بہرحال مجھے اس سے کیا؟ میں نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ گاؤں والے بھی اب دکھائی نہیں دے رہے تھے جو کسی پراسرار آدمی کا پیچھا کر رہے تھے۔ 10 منٹ کے بعد میں اس علاقے کے تھانے پہنچ گیا، جہاں انسپکٹر تنویر میرا انتظار کر رہا تھا۔ بھائی، ادھر گاؤں والے کسی بندے کو پکڑنے کے چکر میں اس کے پیچھے دوڑ لگا رہے تھے، میں نے بتایا۔ پتہ ہے وہ ہر سال ایک بچے کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ ہاں یار، سنا تو میں نے بھی ہے، اس کی FIR بھی لکھی ہوئی ہے۔ آپ رہنے دیجیے، ان علاقوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ ایک پولیس والے نے آ کر بتایا، بڑی سڑک پر ایک گاڑی والے نے ایک بندے کو کچل کر مار دیا ہے۔ یہ لو وکیل صاحب، یہ نئی کہانی آ گئی۔ میں چلتا ہوں، دیکھو تو صحیح کس نے کس کو مار دیا ہے۔ اگر لمبا چکر ہوا تو مجھے لاش لے کر اسپتال جانا ہوگا۔ تم میری فکر مت کرو، میں نے کہا، میں بھی بس نکل رہا ہوں۔ یہ معمولی واقعہ تھا جس کی طرف میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔
ایک دن میں دفتر میں بیٹھا تھا کہ ایک خاتون مجھ سے ملنے آ گئیں۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھیں۔ تشریف رکھیں محترمہ، میں نے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ شکریہ ادا کر کر بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ کہنے لگیں، وکیل صاحب خدا کے لیے میرے شوہر کو بچا لیں، میں آپ کی شہرت سن کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ فرمائیں کیا ہوا ہے آپ کے شوہر کے ساتھ؟ میں نے پوچھا۔ انہیں مرڈر کے ایک کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے، اس نے بتایا۔ اوہ یہ تو سنجیدہ معاملہ ہے، کس کے مرڈر کا الزام ہے ان پر؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو کیا بتاؤں، میں بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ یعنی جس وقت آپ کے شوہر نے کسی کا مرڈر کیا اس وقت آپ بھی ان کے ساتھ تھیں؟ جی ہاں، اور میں قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں کہ شاہد نے کسی انسان کو نہیں مارا بلکہ اس نے ایک سانپ کو مارا تھا، اس نے بتایا۔ سانپ کو؟ جی ہاں، خدا گواہ ہے انہوں نے سانپ کو مارا تھا، اس عورت نے بتایا۔ محترمہ بہتر یہی ہے کہ آپ ذرا تفصیل سے بتائیں کہ ہوا کیا تھا۔ ہم دونوں کبھی کبھی شہر سے باہر لانگ ڈرائیو پر نکل جاتے تھے، اس نے بتانا شروع کیا۔ اس دن بھی ہم شہر سے باہر داؤد گوٹ کی طرف نکل گئے تھے۔ داؤد گوٹ؟ میں سنبھل کر بیٹھ گیا، کیونکہ یہی وہ جگہ تھی جہاں میں رحیم داد کی عیادت کے لیے گیا تھا۔ ہم مزے مزے سے چلے جا رہے تھے کہ اچانک سڑک پر ایک سانپ لہراتا ہوا دکھائی دے گیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ خطرناک سانپ معلوم ہوتا ہے، کیوں نہ اس کو کچل دیا جائے۔ میرے شوہر نے سانپ کو کچل دیا، لیکن وہ پہلی بار میں مرا نہیں تھا بلکہ صرف زخمی ہوا تھا۔ میرے شوہر نے گاڑی ریورس کی اور دوبارہ کچل دیا۔ اتنی دیر میں پولیس پہنچ گئی اور ہم نے دیکھا کہ سڑک پر سانپ تو نہیں البتہ ایک آدمی کی لاش پڑی تھی۔ بہت الجھی ہوئی کہانی ہے، میں نے ضروری باتیں اپنی ڈائری میں نوٹ کر لی تھیں۔ ٹھیک ہے، میں یہ کیس لینے سے پہلے آپ کے شوہر سے ملوں گا۔ ضرور، اس عورت نے کہا۔ وہ داؤد گوٹ کے تھانے کے لاک اپ میں ہے۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس لی۔ میرا کام آسان ہو گیا تھا، وہ تھانہ تنویر ہی کا تھا۔ یہ ایک دلچسپ کیس معلوم ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اس عورت سے کیس لینے کا وعدہ کر لیا، لیکن شرط وہی تھی کہ اگر وہ میری نگاہوں میں مجرم ثابت ہوا تو میں یہ کیس نہیں لڑوں گا، وہ کوئی اور وکیل کر لے۔ میں ایک بار پھر داؤد گوٹ کے تھانے میں تنویر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ کمال ہو گیا وکیل صاحب، یہ کیس بھی آپ ہی کے پاس پہنچ گیا، اس نے کہا۔ کیا کروں بھائی، مصیبتیں مجھے کو تلاش کرتی ہوئی آتی ہیں۔ ویسے ایک بات بتاؤں، مجھے وہ بندہ جھوٹا نہیں معلوم ہوتا، تنویر نے کہا۔ اس کا بیان ہے کہ اس نے کسی بندے کو نہیں بلکہ سانپ کو مارا تھا۔ کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا۔ اب آپ سے تو ملاقات کروانی ہوگی نا وکیل صاحب، تنویر ہنس پڑا۔ آپ ویسے تو واپس نہیں جائیں گے؟ اس عورت کا شوہر شاہد لاک اپ میں ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جب اپنا تعارف کروایا تو وہ خوش ہو گیا۔ جی ہاں، میں نے بھی آپ کا نام سن رکھا ہے، اس نے کہا۔ خدا کے لیے اس مصیبت سے نجات دلوائیں، میں نہیں جانتا کہ وہ کمبخت سانپ انسان کیسے بن گیا، یا ہو سکتا ہے کہ میں وہم کا شکار ہو گیا ہوں، وہ انسان ہی ہو۔ بہرحال میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، خواہ مخواہ کی مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ چلیں آپ وکالت نامے پر سائن کریں۔ میں نے کاغذات اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ شاہد سے سائن کرا کے میں تنویر کے پاس واپس آ گیا۔ انسپکٹر تنویر کہنے لگا، ہاں جی اب بتائیں کیسا لگا وہ بندہ؟ بندہ تو ٹھیک ہی لگتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی نگاہوں نے دھوکہ کھایا ہو، اس نے انسان کو سانپ سمجھ لیا ہو۔ ہاں، اس مرنے والے کی لاش کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ مردہ خانے میں ہے وکیل صاحب، پوسٹ مارٹم کے لیے جا رہی ہے، اس نے بتایا۔ اب بتائیں کیا خیال ہے اس کیس کے بارے میں؟ کیس تو لڑوں گا، میں نے کہا، کیونکہ مجھے وہ آدمی بے گناہ معلوم ہو رہا ہے۔ تھانے سے واپسی پر میں نے ایک عورت کو دیکھا۔ وہ عورت سڑک کے کچھ فاصلے پر ایک درخت کے پاس کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ وہ ایک جوان عورت تھی، اس نے خود کو ایک چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ میں اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ پایا۔ آفس پہنچا تو فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ میں نے جلدی سے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف تنویر تھا، جو بہت پریشان تھا۔ یار وکیل صاحب، میرے ساتھ تو ایک عجیب تماشا ہو گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ اس بندی کی لاش غائب ہو گئی، اس نے بتایا۔ کیا؟ میں چونک پڑا۔ لاش غائب ہو گئی؟ کس طرح؟ کہاں سے؟ کب غائب ہو گئی؟ وکیل صاحب میں خود آپ کے پاس آ رہا ہوں، اس نے بتایا۔ آ کر ساری کہانی سناؤں گا، اس وقت تو میرا دماغ گھوم رہا ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد تنویر میرے پاس پہنچ گیا۔ وہ بہت حواس باختہ ہو رہا تھا۔ وکیل صاحب عجیب کہانی ہے، اس نے بتایا۔ پوسٹ مارٹم کے لیے جب لاش کو باکس سے نکالا گیا تو لاش غائب تھی اور اس کی جگہ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ ہاں ہاں بتاؤ، رک کیوں گئے؟ وکیل صاحب اس بندے کی لاش کی جگہ ایک سانپ مرا ہوا تھا، اس نے بتایا۔ سانپ؟ میں اچھل ہی پڑا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی ہوا ہے، اس چکر میں تو میری نوکری بھی خطرے میں پڑ گئی ہے، اس نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آدمی ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اس نے سانپ کو مارا تھا۔ پتہ نہیں کیا چکر ہے، کون ان باتوں کا یقین کرے گا؟ تنویر، چلو حافظ سعید صاحب کے پاس چلتے ہیں، میں نے کہا۔ یہ کون ہے؟ ایک بہت بڑی روحانی شخصیت، میں نے بتایا۔ حالانکہ آج کے دور میں ہمیں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے،
لیکن واقعات تو ہمارے سامنے ہی تھے، ہم اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ ہم نے سعید صاحب سے ملاقات کی اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں نے سعید صاحب کو ساری کہانی سنائی۔ سعید صاحب یہ سن کر بہت بے چین ہو گئے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، کچھ دیر نہ جانے کیا پڑھتے رہے، پھر ہماری طرف دیکھا تو ہم نے پوچھا کیا تھا یہ سب؟ میں نے پوچھا بس آپ دونوں حضرات کچھ دیر خاموش بیٹھے رہیں، میں کچھ پڑھ رہا ہوں۔ ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ وہ زیر لب مسلسل کچھ نہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ ان کا یہ عمل 15-20 منٹ جاری رہا ہوگا کہ دروازہ کھلا اور ایک عورت کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں اس عورت کو دیکھ کر بری طرح چونک اٹھا۔ یہ وہی عورت تھی جس کو میں نے کوٹ سے واپس آتے ہوئے درخت کے پاس دیکھا تھا۔ وہ کمرے کے وسط میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے سعید صاحب کی طرف دیکھا۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ تم سے کچھ پوچھنا ہے، سعید صاحب دھیرے سے بولے۔ میں کچھ نہیں جانتی، میں اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی کہ تم نے راستے سے بلا لیا، اس نے کہا۔ اور وہ منزل کیا ہے تیری؟ سعید صاحب نے پوچھا۔ وہ آدمی جس نے میرے ساتھی کو مارا ہے، اس نے بتایا۔ اس کی خوشبو پا لی ہے میں نے۔ لیکن اس نے تو ایک سانپ کو مارا تھا۔ وہی تو میرا ساتھی تھا، اس نے کہا۔ وہ گاؤں کے بچوں کو کیوں مار رہا تھا؟ اس لیے کہ گاؤں کے بچوں نے ہمارے 2 بچوں کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ کیا بگاڑا تھا ہمارے بچوں نے؟ وہ دونوں تو ایک طرف ایک دوسرے سے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے تو سانپ سمجھ کر مارا ہوگا۔ کچھ بھی ہو، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا تھا، اس نے کہا۔ ہمارے 2 پیارے بچے مر گئے، اس لیے میرا ساتھی ہر سال اسی تاریخ کو ان بچوں کو مار رہا تھا۔ دیکھ، جو کچھ ہوا غلط فہمی میں ہوا، جانے دے اب اس بات کو۔ نہیں، میں اپنے ساتھی کا بدلہ لیے بغیر نہیں رہ سکتی، اس نے کہا۔ اب میں جا رہی ہوں۔ پھر وہ اتنی تیزی سے دروازے سے باہر نکل گئی کہ ہم سب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہ گئے۔ خود سعید صاحب بھی گھبرائے ہوئے تھے۔ اب کیا ہوگا حضرت؟ میں نے پوچھا۔ جاؤ جلدی، اس آدمی کو بچاؤ، اس کی جان خطرے میں ہے، سعید صاحب نے کہا۔ اتنا سنتے ہی تنویر اور میں نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہم اس تھانے کی طرف جا رہے تھے جہاں شاہد کو لاک اپ میں رکھا گیا تھا، لیکن ہمیں بہت دیر ہو چکی تھی۔ شاہد کو کسی سانپ نے ڈس لیا تھا اور وہ اتنا زہریلا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ تو یہ تھا وہ پراسرار کیس، جس کے کچھ اہم حصے میری نگاہوں کے سامنے سے بھی گزرے تھے۔ آج بھی میں سوچتا ہوں کہ یہ سب آخر کیا تھا؟ کیا کچھ بھید ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی کوئی تشریح نہیں کی جا سکتی؟ کیا جو کچھ ہمارے سامنے ہے وہ حقیقت ہے، یا جو اس کے پیچھے ہے وہ حقیقت ہے؟